لا إله إلا الله لا إله إلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاخلاص، توحید کا قلعہ۔ یہ سورہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، یکتائی اور تمام شرک سے پاک ہونے کی جامع تعریف ہے۔ یہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ماننے اور صرف اسی کی ذات پر یقین رکھنے کا درس دیتی ہے، جس سے توحید کا مکمل دفاع ہوتا ہے اور یہ توحید کا ایک مضبوط قلعہ بن جاتی ہے جو شرکیہ خیالات کو رد کرتی ہے۔ سورۃ الاخلاص پڑھنے والوں سے اللہ پاک محبت فرماتا ہے۔ اس حقیقت کا اندازہ اس حدیث مبارکہ سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی قیادت میں ایک لشکر بھیجا۔ وہ جب نماز پڑھاتے تو اپنی تلاوت کے آخر میں سورۃ الاخلاص پڑھتے۔ واپسی پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لشکر پہنچا تو سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ ہر نماز میں کوئی بھی سورت پڑھتے تو آخر میں سورۃ الاخلاص تلاوت کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس کی وجہ دریافت کرنے کو کہا تو ان صحابی نے کہا کہ یہ سورہ رحمان کی صفات بیان کرتی ہے۔ کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں۔ تو ان صحابی نے فرمایا کہ اس سورہ میں رحمان کی صفات بیان ہوئی ہیں، اس لیے میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے جا کر بتا دو کہ اللہ رب العزت بھی اس سے محبت فرماتا ہے۔ اس سورہ کو پڑھنے کی اہمیت و فضیلت ایک اور بات سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ہے، کیونکہ اس میں توحید کے کلمات بیان ہوئے ہیں۔ اس سے محبت کرنا اور اسے کثرت سے تلاوت کرنا جنت میں جانے کا باعث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو سورۃ الاخلاص تلاوت کرتے سنا تو فرمایا اس پر واجب ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کیا واجب ہو گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت واجب ہو گئی۔ اب اس سورہ کو توحید کا قلعہ کہنے کی وجوہات دریافت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مکمل وحدانیت، یہ سورت اللہ کو احد، ایک کہہ کر اس کی مکمل وحدانیت بیان کرتی ہے۔ صفات میں یکتائی، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا کہہ کر اس کی کمال صفات کو بیان کرتی ہے۔ عبادت میں اکیلا، الصمد، وہ ذات جس پر سب اپنی حاجتیں پیش کرتے ہیں کہہ کر غیر اللہ کی عبادت کی نفی کرتی ہے۔ شرک کی نفی، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں یعنی اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں کہہ کر ہر قسم کے شریک اور مثل کی نفی کرتی ہے۔ سورۃ الاخلاص اللہ کی توحید کو ہر طرح کے شرک اور غلط تصورات سے محفوظ رکھنے والا ایک مضبوط قلعہ ہے جو صرف اللہ کی ذات پر ایمان کا درس دیتی ہے، اسی لیے اسے توحید کا قلعہ کہا جاتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى